عدیل صاحب، کل 27 دسمبر اور بینظیر کی شہادت کا دن تھا. اس حوالے سے پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ پروگرام اور ان کی برسی کی تقریبات کرتے آئے ہیں، اور تقریبات پر عموماً سیاسی باتیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن کل دیکھا گیا ہے کہ کل تو ٹوٹل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی سیاسی جلسہ ہے. نہ صرف زرداری نے بلکہ بلاول نے بھی ٹوٹل سیاست کے اوپر ہی بات کی اور موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. یہ جو ادھورا تیر جے آئی ٹی نے یہ پیپلز پارٹی کے دل میں جگر میں چبھو دیا ہے، یہ اس کی چیخیں ہیں، اس کی یہ تازیانے کی جناب یہ واویلا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جگر کے پار ہی کر دیتی. یہ جو چور لٹیرے جو بھی ہیں، بھلے وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، بھلے وہ پی ٹی آئی میں ہے، بھلے وہ نون لیگ میں ہے، بھلے کسی بھی لیگ میں ہوں، یہ جو لیگ آف کرپٹس ہے ان کو ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو انیشیٹ کرے، یا کوئی جے آئی ٹی کرے، یا کوئی ادارہ کرے. اور آپ نے درست کہا، تھوڑی سی درستگی اور کر لیجئے. جی جی. کل محترمہ کی برسی تھی. ہاں جی. بھائی آپ پھر احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. کل ایک سیاسی جلسہ تھا، اچھا اچھا اچھا. محترمہ کا تو ذکر ہی نہیں تھا بھائی. وہی تو میں بات کرنے جا رہا ہوں. محترمہ شہید جمہوریت تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر باپ بیٹے نے ان کا ذکر ہی کرنا مناسب نہیں سمجھا. بالکل ایسا ہی. اور شروعات یہاں سے ہوئی. اور حد تو یہ ہے کہ لاف گزانی کی اور ڈٹائی کی کہ جناب وہاں پہ آل یزید بھی کہہ دیا گیا اور آل اس سناریو کو. اب اس میں بات یہ ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر وہ سمجھ کے کوئی ایکشن نہیں لیتے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اگر آپ کو آل یزید کہہ دیا، اس سناریو میں کون کون اس میں موجود ہے جی؟ سپریم کورٹ ہے، سبھی اداروں، جوڈیشری ہے اس میں، ہاں جی سبھی اداروں کو اس میں جناب آن بورڈ ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی کہتے ہیں کہ اب بہتری آ رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی گورنمنٹ نے نرم پالیسی اختیار کی. بھارت سے بھارت یہ نہ سمجھے، اٹ مینز کہ واقعی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری یہ جو ایگزیکٹو ہے ایک پیج پہ ہے. اس کے بعد آ جائیے جناب یہ قومی احتساب بیورو نیب. اس کے بعد یہ جو جے آئی ٹیز ہیں، یہ تمام کو آل یزید کہہ دیا گیا ہے. تو اب پھر اگر تو یہ وہاں سے بلونگ نہیں کرتے تو انہیں اس پہ ضرور کوئی ایکشن لینا چاہیے. اور آپ کو یاد ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے، بڑی ہی عجیب بات یہ ہے اور دھڑلے کی ڈٹائی ہے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے مجھے خود یہ لغو بات کہتے ہوئے شرمساری محسوس ہو رہی ہے. مگر کیا کیا جائے کہ یہاں پہ بڑے بڑے شیر بہادر ہیں جو کل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ سیاسی ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال کیا. آپ کو یاد ہے کہ جب علامہ طاہر القادری صاحب، جنہیں ان کی کنٹراورسی اپنی طرف رکھی ہے لیکن ایک عالم ان کو علامہ طاہر القادری مانتا ہے. علامہ طاہر القادری جب پیپلز پارٹی کے دور میں لاہور سے نکل رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو غالباً 2012 تھا جی، 12 کی بات ہے غالباً. تو انہوں نے کہا تھا لاہور سے نکلتے ہوئے کہ میں اسلام آباد کے کربلا کی طرف جا رہا ہوں. وہ کنٹینر بنا کے جب چلے تو اس بات کو اتنا کنٹراورشل کیا گیا، جو کہ ہے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پیک پہ جا کے ایسے ایگزامپلز نہیں دینی چاہیے جو بنتی ہی نہیں. یعنی ان کا کیا مماثلت ہے آپس میں اس بات کا. تو یہی پیپلز پارٹی والے لوگ انہوں نے آ کے انہیں منایا، ایک جھوٹا ڈاکیومنٹ سائن کیا جو علامہ صاحب بھی کہتے ہیں بعد میں یہ بھی مانے. تو انہوں نے بڑا کہا کہ علامہ صاحب نے یہ کیا کیا جی، وہ کیا کیا. تو وہ تو پھر علامہ تھے، وہ تو ایسی مثال دیں تو ان کی 100 تعویلیں گھڑ کے بھی دے دیں ہمیں، یا ہو سکتا ہے سچی بات سے بھی ہمیں سمجھا دیں، ہمیں سمجھنا آئے. یہ کہاں کے علامہ ہیں جی؟ انہوں نے یہ بات کر دی. اور ان کے وہ جو، میں اب کیا کہوں، ان کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ ٹیلی ویژنز پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں جی وہ سیاسی طور پہ استعمال کیا جناب انہوں نے یہ بات، تو آل یزید کہہ دیا ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلاول صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی یہ کہاں کا وزیر اعظم ہے
جسے اس کی بیگم سے پتہ لگتا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہو, اور یہ کہاں کا وزیر اعظم ہے جسے ٹیلی ویژن سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر جناب وہ مہنگا ہو گیا ہے. تو بھائی آپ تو بڑے علم بردار ہیں, آپ کہتے ہیں شہیدوں کا خون ہے, سرنڈر نہیں کروں گا, ریٹریٹ نہیں کروں گا, نو ریٹریٹ نو سرنڈر. تو شہیدوں کا خون یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دور اقتدار میں 5 سال, کون سا, جب حکومت تھی, جی بالکل, جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے زرداری صاحب, جی بالکل, باپ بیٹے کو آپ اس شخص کو تو جو وزیر اعظم پاکستان, اس پہ قدغن یہ ہے کہ ٹیلی ویژن سے پتہ لگتا ہے اور بیگم سے پتہ لگ رہا ہے کہ جناب میں وزیر اعظم ہوں. آپ کو تو پریزیڈنٹ رہ کے اپنی بیوی کے قاتلوں کا نہیں پتہ لگ سکا بھائی. آپ ہر برسی پہ کہتے تھے کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں, وہ کون سا قریب ہے بھائی؟ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ اسامہ کا آپریشن بھی ہوا تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا. بہت اچھی آپ نے بات کی, اسامہ کا آپریشن بھی ہوا تو ان کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ تب آیا تھا کہ جناب ہمیں لا علم رکھا گیا. تو آج یہ کس علمیت کی باتیں کر رہے ہیں بلاول صاحب, اور وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے ماضی میں, اب آج کل انہیں بلاول پہ پیار آ رہا ہے, خدا ہی بہتر جانے, کہ بلاول ابھی بچہ ہے ایسے ہی اور عقل کا کچا ہے. وہ جو اپنی علمیت یہ وزیر اعظم پاکستان پہ جھاڑ رہا ہے, پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ وہ جمہوریت کے علم بردار شہید جمہوریت جو شہیدوں کا خون ہے جی, تو وہ شہیدوں کے خون نے یہ سکھایا کہ برسر اقتدار آ کے بھی اس ایلیمنٹ کو ڈگ آؤٹ نہ کر پاؤ کہ جس نے خون بہایا شہیدوں کا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھٹو صاحب شہید جمہوریت ہیں. مگر میں آپ کو اپنے مکمل جتنا بھی علم خدا نے مجھے بخشا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اگر بھٹو صاحب دائیں طرف پہ اور بے نظیر بھٹو بائیں پہ کھڑے ہوتے تو شرم سے شاید آج وہ زندہ درگور ہو جاتے کہ جیسی باتیں ہو رہی. بھائی جے آئی ٹی آئی ہے, آپ نے نواز شریف کی جے آئی ٹی پہ تو جناب ڈھول بجائے تھے, یہ کہا تھا مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہ جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں, یہ شرم کی بات ہے, یہ کوئی فخر کی بات ہے. آج آپ کی باری آئی ہے تو آپ بگلے بجا رہے ہیں. وہ پنجابی دی ایک مثال ہے خاور صاحب کہ باندری دے پیر سر دے تو بچے پیرا ہٹھا دے لیندی ہے. آج زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرا بچہ ہے بلاول, اس کی سیاست بھی وہ بالکل سبوٹاج کرنے چلے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں جھکے گا, اور اس کو بھی ادھر چلا رہے ہیں. بات یہ فیس کریں بھائی, فیس کریں, بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے. اور کل آپ جے آئی ٹی پہ کہتے تھے کہ جناب یہ جے آئی ٹی کو بدنام کر رہے ہیں, تو آج آپ کیا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ہسٹری پہ ایک کوشچن مارک انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں. انہوں نے کہا جی عدلیہ کو انجینئرڈ طریقے سے انجینئرڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے مطلب براری کے واسطے, یعنی یس ان اوپن ورڈز ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی بلاول صاحب اتنے فہم و فراست کے مالک ہیں کہ انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری میں انجینئرنگ کی جا رہی ہے ٹو گین دیئر موٹیوز, ان کی زبان میں. اب وہ دیر کون ہے, ان کو انہوں نے آل جدید کہہ دیا. اور جوڈیشری ہماری عدلیہ اتنی معصوم ہے اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سموٹو اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ بلاول کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی وہ ایسی کون سی انجینئرنگ ہو رہی ہے اور کون سی ہستیاں کر رہی ہیں جو ہمیں سمجھ